السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا کہ ادا کرنا ہر استطاعت رکھنے والے عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حج کے مناسک سکھائے تھے۔ پھر یہ فریضہ سر انجام دیا جاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے مناسک میں تبدیلیاں کی جانے لگیں، اور پھر بالآخر نبی آخر الزماں، تاجدار کون و مقام، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اگلے ہی سال ذی قعدہ میں 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عرج یا وادی ذبحنان میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مامور ہوں۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ پھر 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ دراصل مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے طواف میں ننگے طواف کی ایک رسم بھی بنا رکھی تھی۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے سرایا اور غزوات پچھلی اقساط میں بیان ہو چکے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم ان سرایا اور غزوات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باکمال فوجی صلاحیتوں اور لیڈرشپ پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔